متکئین علی فرش، یہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بستروں پہ، بطائنہا من استبرق، جن کا استر ہوگا ڈبل ریشم کا۔ استر گدیلے کو یا تکیے کو جو بہترین کپڑا چڑھاتے وہ یہ استر وطن رہتا، اس کو استر کہتے ہیں۔ یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بستروں پہ اور ان کا استر ڈبل ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور قریب آ چکے ہوں گے دونوں باغات قریب ہو کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ہر درخت میں اور ہر باغ میں پھل تیار ہے، اور دوسرا یہ کہ باغ کے درخت کبھی اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ ان سے پھل اتارنا آسان نہیں ہوتا، یہ قریب ہو گئے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں ہوگی۔ بھئی صرف پھل کیا کرے گا آدمی، صرف باغ کیا کرے گا، اصل گلندامہ ہونا چاہیے، پری حسن بانو اور شیربان ہو۔ وے معشوقت دا شکلا سافیر کے، ردس میں لال حیدرہ تخبیر کے، وہی ارمان ہے۔ او دس کوئی ڈکے امبے لئی وی دا گمرو، او شلنگار بے کو پلار رو، نو دا آواز دا شیربانو بی بی تر وقشو۔ یو بحر دے دا علی حیدر شاید قابل فخر بحر، وی دا کی سواد اکبر بادشاہ دا وقتو، اور کشی وما پیدا کرل پا بختو، ماوی دا یو عجیب غند کی صدا، او اوریدلو تای زہر چا سلو صدا۔ یوسف خان شیربانو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں، یہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر جو روڈوں پہ سارے جہان کو دیکھتی ہے، یہ جنت نہیں جائے گی۔ انہوں نے تو یہی سیر کر دیا، وہاں کائے گا جا رہی ہے۔ آئی سوان عورت کی صفت نگاہ نیچے شرمگاہ محفوظ، لم یطمثہن انس، نہیں رگڑا ہوگا ان کو کسی انسان نے، قبلہم جنتیوں سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ عورت ہو تو ایسی جو اس شخص سے پہلے کوئی اور اس سے ملا نہ ہو۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ جنات بھی بعض ناکارہ عورتوں کے ساتھ ہم بستریاں کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جنتی عورتیں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یاقوت بڑی چیز ہے، تو منصور نے کہا کہ یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں، کہ یہ پوری ٹوکری ہیرو کے لے جاؤ، یہ یاقوت دلا دو، اور وہی کأنہن الیاقوت، یاقوت سرخ تکسر خشتت کسرت بنا کاندارائی دا، والمرجان، اور مونگی اس کی کٹنگ بہت طریقے سے ہوتی ہے۔ تو خاتون کی دو صفتیں، ایک حسن اور دوسرا اعضاء میں تناسب۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، جنتی عورتیں کیا ہے؟ یاقوت و مرجان ہے۔ اب منصور نہ یاقوت تمہیں دکھاتا ہے نہ مرجان، تو انتظار کرو جب جنت چلے جائیں گے وہی دیکھ لیں۔ ویسے بھی ہمارا یؤمنون بالغیب ہے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ چاہیے تھا کہ اس موقع پر وہ یاقوت کے اور مرجان کے ڈبے کھول لیتے اور یہی سے تمام لوگوں کو دکھاتے، اور وہاں سے بیویوں کے یہاں بھیجتے کہ خواتین ہماری بہنوں کو بھی دکھاؤ،
چٹپٹے تو وہ سن ہی رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن تفسیر والوں ایک چیز سمجھو کہ پہلے فرمایا کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوگی، یہ تمام حسن کی جڑ ہے، عفت اور پاک دامن۔ اگر عفیف اور پاک دامن نہیں ہے تو بازاری عورت فلموں میں اور تھیٹروں میں ناچنے والیوں کا حسن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی اچھی عورتیں کیوں مل رہی ہے، ایسی خوبصورت؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر بہترین شکل میں۔ بھئی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ بھی کوشش کریں، انسان ہے آپ، کہ میں خوب بڑھ کر احسان کروں۔ دوسری تفسیر یہ کہ جس نے اخلاص کی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ پہلے احسان سے مراد ہے العبادت المخلصہ، اور دوسرے احسان سے مراد ہے نعم الجنہ، جنت کی نعمت ہے۔ تیسری تفسیر جو حدیث کے عین مطابق ہے اور روح المعانی میں اس میں مرفوع روایت موجود ہے کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ، نہیں ہے توحید کا صلہ مگر جنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغات کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وہ دونوں باغ ہرے بھرے سیاہ ہوں گے۔ درختوں کو جب وقت پر پانی ملے، دیر تک ملے، خوب ملے اور وہ روب ترقی اور زرخیز ہو جائے تو دور سے نظر آئے گا جیسے سیاہ بڑ ہیں، جیسے سیاہ جھنڈے۔ طالب علم جب چھٹیوں میں گھر چلے جاتے ہیں ماں کے ہاتھ کی گرم نرم روٹی کھا لے، بعد میں جب آتے گورا طالب کالا نظر آتا ہے، یہ سیاہی ترقی کی ہے۔ تکشن بڑی لرنا توخ کاری ولی اوپے ڈیرے ورکڑی مدہامتان، یہ دونوں باغات کیسے ہیں؟ مدہامتان ایسو داوانی من الرئی، حدیث میں اس کا ترجمہ آیا ایسو داوانی من الرئی، دونوں سے ہو چکے ہیں زیادہ سیرابی کی وجہ سے۔ یا رب نصیب فرما۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جو پانی اوپر پھینکتے ہوں گے، ان دونوں میں دو چشمے جن کا پانی ابل رہا ہو، نضاختان، بعض علاقوں میں ایسے چشمے ہیں کہ پریشر سے پانی اوپر آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں پھل ہوں گے ہر طرح کے، وَنَخْلٌ اور کھجورے، وَرُمَّانٌ اور انار۔ امام اعظم نے استدلال کیا ہے سورۃ الرحمن سے کہ کھجور عجم میں رزق نہیں ہے، فواکہ ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں رزق نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے کھجور کھائی
تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ کھجور رزق ہے، امام صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں تو دو چار کھائے جاتے ہیں، ہاں عربوں کے ہاں بے شک رزق ہے۔ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں، کل کائنات کے لیے، اس لیے ابو حنیفہ کا استدلال کو کتاب اللہ میں نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا سمجھتا ہے جیسے امام اعظم کے علاوہ صحابہ کے بعد کسی نے قرآن سمجھے ہی نہیں، جیسے اس شخص نے سمجھا ہے۔ مرد مومن، مرد آخری، مرد میدان، امام ابو حنیفہ النعمان، مرد مومن، مرد آخری، مرد فولادی، مرد میدان، امام ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام ابو حنیفہ سے فقہی وابستگی عطا فرمائی۔ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، کس شان سے ابن المبارک نے اپنے استاد کی منقبت کی۔ فیہما فاکہہ، ان دونوں جنتوں میں پھل ہوں گے، ونخل اور کھجوریں، ورمان اور انار۔ انار ہر ملک کے علیحدہ ہے، بعض ملک کے انار بہت قیمتی ہے، کہتے ایک انار اور 100 بیمار، یعنی ایک انار اگر واقعی انار ہے اور اس کے دانے 100 بیماروں میں تقسیم کیے جائے سب کو آرام ملے۔ خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے اور انار کے 500 فوائد لکھے، اور لکھا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ جب دنیا میں انار ملتا ہے تو لوگ مرتے کیسے۔ خوشحال خان خٹک کی رائے یہ ہے کہ انار میں موت کا بھی علاج ہے۔ اطباء و حکماء کہتے ہیں اس سے معدہ صاف رہتا ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو بیماریاں دور رہتی ہیں۔ مادہ عیش آدمی سے کم از، انسان کی زندگی کا مرکز تو پیٹ ہے، مادہ عیش آدمی سے کم از، تاب تدریج میرا وقت غمز، جب تک معدہ صاف ستھرا پرواہ کیا ہے کسی مرض۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کبوتروں میں وہ لڑائیاں ہیں کہ بس ایک کلاشنکوف کی دے رہے، اور باہر سے آئے اور جنہوں نے پہلے گھر بنایا ان کا گھر توڑ دیا، انڈے پھینک کے گھونسلہ برباد کیا، ظلم اور ستم، جہاں دیکھو بش نظر آئے گا۔ فیہن، ان جنتوں میں، خیرات، خوبصورت عورتیں، حسان اور نیک سیرت۔ کیسے مختصر کلام کر دیا، جنت میں جو عورتیں ملے گی وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حور، یہ جنت کی حوریں ہیں، مقصورات، ڈکی ہوئی ہیں، فی الخیام، خیموں میں، یہ نہیں کہ طارق روڈ اور نرسری روڈ مارکیٹوں میں کھڑی ہے دکانداروں کے ساتھ۔ فرمایا عورت تو ایسی ہو جو گھر میں رہے، جو اپنے پردے میں ہو۔ یہ حوریں ہیں، یہ ڈکی ہوئی ہوں گی خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو ان سے پہلے کسی انس نے نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ، یہ جنتی ٹیک لگائیں گے ریشم ہرے بھرے پر، وَعَبْقَرِيِّ الْحِسَانِ، اور زبیب ریشم پر بھی بہت خوبصورت۔ معلوم ہوا کہ تکیہ بھی حسین جمیل ہونا چاہیے، اور گرمی کے موسم میں پتلے تکیے،
اور سردی کے موسم میں جدید تکیے اچھے لگتے ہیں۔ اب قریب مضبوط کو کہتے ہیں، مضبوط ڈبل۔ مولانا انور شاہ نے لکھا ہے ابن تیمیہ کے متعلق، کان عبقری عالم، سبحان اللہ۔ اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب حضرت بنوری کی وفات پر مضمون میں لکھتے ہیں، آپ کی عبقری شخصیت سے علماء عرب و عجم ایک جیسے متاثر ہیں۔ عبقری، متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے باریک ہرے ریشم کے تکیوں پر، وعبقری اور دبیز ریشم کے، حسان بہت عمدہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والے ہیں جس کا نام تیرے رب کا جو عزت و احترام کے اہل ہے، جو طاقت اور احسان والے ہیں، طاقت و احسان والے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کا یہی